سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمد زبیر حاضر ہے۔ آج پیر ہے اور فروری کی 21 تاریخ۔ پیش خدمت ہیں آج کی اہم خبریں۔ جاپان کے شمالی پریفیکچر ہوکائیدو اور توہوکو کے شمال مشرقی علاقے میں پیر کی شام دیر گئے تیز ہواؤں اور شدید برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ منگل کی صبح تک ہوکائیدو میں 90 کلومیٹر فی گھنٹہ اور توہوکو میں 72 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی، جبکہ ہوکائیدو میں 126 کلومیٹر فی گھنٹہ اور توہوکو میں 108 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا کے جھکڑ چلیں گے۔ محکمہ موسمیات ہر طرف سفیدگی ہو جانے کے باعث حد نگاہ صفر ہونے جیسے حالات سے خبردار کر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پیر کے روز شام 5 بجے تک کے 3 گھنٹوں کے دوران ہوکائیدو کے کیپ ایریمو میں جھکڑوں کی رفتار 122 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسی عرصے کے دوران برف باری میں شدت آئی، جبکہ ہوکائیدو کے اساہیکاوا ہوائی اڈے پر 15 سینٹی میٹر اور نیگاتا پریفیکچر کے یوزاوا قصبے میں 11 سینٹی میٹر برف باری ہوئی۔ حکام نے ہوکائیدو، توہوکو اور نیگاتا پریفیکچر میں طوفان کی شدت تیزی کے ساتھ بڑھنے سے محتاط رہنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ بحیرہ جاپان کے ساتھ واقع علاقوں میں مزید برف باری متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے منگل کی شام تک کے 24 گھنٹوں کے دوران نیگاتا میں 70 سینٹی میٹر تک، ہوکائیدو اور توہوکو میں 50 سینٹی میٹر تک، جبکہ گیفو اور ناگانو پریفیکچروں میں 40 سینٹی میٹر تک برف باری کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام ٹریفک میں ممکنہ خلل پڑنے اور بجلی کے تاروں پر برف جمع ہو جانے کی وجہ سے بجلی کی فراہمی منقطع ہونے سے خبردار کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو برفانی تودوں اور چھتوں سے گرنے والی برف سے مسلسل چوکنا رہنے کی تلقین بھی کر رہے ہیں۔ فرانس کے صدارتی دفتر کا کہنا ہے کہ امریکہ اور روس کے صدور نے یوکرائن کے معاملے پر سربراہ اجلاس منعقد کرنے پر اصولاً اتفاق کر لیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ملاقات صرف اسی صورت میں ہوگی کہ روس یوکرائن پر حملہ نہ کرے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میخواں نے صدر جو بائیڈن اور صدر ولادیمیر پوٹین سے اتوار کے روز ٹیلی فون پر الگ الگ گفتگو کی۔ فرانسیسی صدارتی دفتر کا کہنا ہے کہ جناب میخواں نے رہنماؤں کو سربراہ اجلاس کی تجویز پیش کی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے ایک بیان میں اس کی تصدیق کی ہے۔ مذکورہ بیان سے پتہ چلتا ہے کہ سربراہ اجلاس کے وقت اور وضع پر رواں ہفتے کے آخر میں ہونے والی طے شدہ ملاقات میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ روس بہت جلد یوکرائن پر مکمل پیمانے کے حملے کی تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ صدر بائیڈن اور صدر پوٹین نے دسمبر کے بعد سے 3 بار فون پر بات چیت یا آن لائن اجلاس منعقد کیے ہیں، لیکن یوکرائن کے معاملے پر وہ اپنے اختلافات کو کم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ دریاسنا امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے یوکرائن کی سرحد کے قریب روسی فوجیوں کے بارے میں ABC نیوز کے ساتھ اتوار کے روز گفتگو کی۔ جناب آسٹن نے کہا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیف پر قبضہ کرنے کے لیے جنگی قوت کی ایک قابل توجہ مقدار اب بہت تیزی سے منتقل ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحد کے قریب بہت سے ٹینک، بختربند گاڑیاں اور توپ خانے موجود ہیں۔ جناب آسٹن نے مزید کہا کہ اگر اس طرح کے ہتھیار استعمال کیے گئے تو کئی عام شہری ہلاک ہو جائیں گے اور نقل مکانی کرنے والے بہت سے لوگ پناہ گزین بن سکتے ہیں۔ یوکرائن اور دیگر مقامات پر لوگ روس کے یوکرائن پر ممکنہ حملے کی مخالفت کے اظہار کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ مظاہرین نے اتوار کے روز جنوبی یوکرائن کی بندرگاہ والے شہر اوڈیسا میں مارچ کیا۔ وہ قومی پرچم لہرا رہے تھے اور انہوں نے جو مطبوعہ پرچیاں اٹھا رکھی تھیں ان پر پوٹین نہیں، رونا نہیں جیسے نعرے درج تھے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے اطلاع دی ہے کہ اس ریلی میں کئی ہزار افراد نے شرکت کی۔ ایک طالب علم نے کہا کہ وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یوکرائن کے تمام لوگ ملک کی خود مختاری کی حمایت کرتے ہیں اور جب بھی اور جہاں کہیں بھی ضرورت پڑے گی قبضہ کرنے والوں کا مقابلہ کریں گے۔
یوکرائن کے باشندے اتوار کے روز دیگر مقامات پر 100 سے زائد ان مظاہرین کی تعظیم کے لیے نکلے جنہیں 8 سال قبل فروری میں سلامتی فورسز نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ مذکورہ مظاہرین اس وقت کے برسر اقتدار روس نواز صدر وکٹر یانوکووچ کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کرنے والی ریلیاں امریکہ، اسپین اور سویڈن سمیت دیگر ممالک میں بھی نکالی گئیں۔ جاپان کے وزیر اعظم کشیدا فومیو یوکرائن پر بات چیت کے لیے 7 ممالک کے گروپ G7 کے آن لائن سربراہ اجلاس میں جمعرات کے روز شرکت کریں گے۔ چیف کابینہ سیکریٹری ماتسونو ہیروکازو نے پیر کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس اجلاس کی میزبانی جرمنی کرے گا اور منصوبہ بنایا گیا ہے کہ یوکرائن کے ارد گرد کی صورتحال اور دیگر سفارتی پالیسیوں پر بات چیت کی جائے گی۔ حکومت کے ترجمان اعلیٰ نے کہا کہ جاپان سمجھتا ہے کہ آزادی، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی جیسی عالمی اقدار کے حامل G7 ممالک کے لیے یہ انتہائی اہم ہے کہ متحد ہوں اور بین الاقوامی برادری کی قیادت کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جاپان مذاکرات میں فعال انداز سے تعاون کرے گا۔ جناب ماتسونو نے کہا کہ جاپانی حکومت تسلیم کرتی ہے کہ صورتحال تیزی سے کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاپان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مسلسل سفارتی کوششیں مختلف سطحوں پر جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اور اب کچھ مزید خبریں۔ ٹوکیو کی مقامی حکومت نے پیر کے روز جاپانی دارالحکومت میں کورونا وائرس کے 8,805 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ یومیہ تعداد ایک ہفتہ قبل کے مقابلے میں 1500 سے زائد کم ہوئی ہے۔ یہ یومیہ تعداد تقریباً ایک ماہ کے عرصے میں پہلی بار 10,000 سے کم ہوئی۔ ٹوکیو کے حکام کے مطابق 82 مریض جو مصنوعی تنفس کی مشینوں یا دل اور پھیپھڑوں کی مشین ECMO پر ہیں، ان کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ تعداد اتوار کے مقابلے میں 5 کم ہے۔ انہوں نے متاثرین میں سے 30 افراد کی موت کی اطلاع بھی دی ہے، جو کہ دارالحکومت میں ایک ہی دن میں اموات کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ ٹوکیو میں پیر کے روز کووڈ-19 کے مریضوں کے ہسپتال کے زیر استعمال بستروں کی شرح 57.5% رہی، جو ایک دن قبل کے مقابلے میں 1.7% پوائنٹس کم ہے۔ اوساکا پریفیکچر نے پیر کے روز 4,702 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ یہ تعداد ایک ہفتے قبل کے مقابلے میں 3,000 سے زائد کم ہے۔ اس نے اسی روز 26 اموات کی بھی اطلاع دی ہے۔ حکومت جاپان بلدیات اور طبی مراکز کو 5 سے 11 سال تک کی عمر کے بچوں کے استعمال کے لیے ویکسین کی فراہمی کا آغاز رواں ہفتے کر رہی ہے۔ اس عمر والے بچوں کے گروپ کو پیر سے باقاعدہ طور پر سرکاری ویکسینیشن منصوبے میں شامل کر لیا گیا ہے۔ حکومت ملک بھر میں مئی تک کورونا وائرس ویکسین کی تقریباً 1,20,00,000 خوراکوں کی ترسیل کا منصوبہ رکھتی ہے۔ توقع ہے کہ بعض علاقوں میں جلد از جلد اسی مہینے سے ویکسین لگانے کے عمل کا آغاز ہو جائے گا۔ عمر کے مذکورہ گروپ والے بچوں کو جو ویکسین لگائی جائے گی، اس کی مقدار 12 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد کو لگائی جانے والی ویکسین کی مقدار کی 1/3 ہوگی۔ بچوں کو ویکسین کے 2 ٹیکے لگائے جائیں گے، جن کے درمیان 3 ہفتوں کا وقفہ ہوگا۔ 12 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد کے برعکس 5 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کو کورونا وائرس ویکسین لگوانا ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ وائرس کی متغیر قسم اومیکرون کے خلاف اس کے مؤثر ہونے کے بارے میں ابھی معقول مقدار میں اعداد و شمار دستیاب نہیں ہیں۔ وزارت صحت سانس کی بیماریوں یا صحت کے دیگر دیرینہ مسائل کے شکار بچوں کو ویکسین لگوانے پر زور دے رہی ہے، کیونکہ ان میں کووڈ کی سنگین علامات بڑھنے کا زیادہ خدشہ ہے۔ آسٹریلیا نے تقریباً 2 سال تک اپنی سرحدیں بند رکھنے کے بعد ملک کو کورونا وائرس کے خلاف مکمل ویکسین لگوا چکے غیر ملکی سیاحوں کے لیے دوبارہ کھول دیا ہے۔ آسٹریلیا نے مکمل ویکسین لگوا چکے اور اپنے ملک کے ویزے کے حامل دنیا بھر کے افراد کا پیر کے روز سے ملک میں داخلہ قبول کرنا شروع کر دیا ہے۔
ملک کے سب سے بڑے ہوائی اڈے سڈنی پر امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک سے یکے بعد دیگرے پروازیں آئیں۔ آنے والے مسافروں کا کینگرو کے بھینس کا لباس پہنے ایک شخص نے استقبال کیا۔ بعض مسافر اپنے رشتہ داروں سے دوبارہ مل سکنے پر انتہائی خوش نظر آ رہے تھے۔ سیاحت کے وزیر دین ٹیہان نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے یقین ظاہر کیا کہ آسٹریلیا کی سیاحت کی صنعت انتہائی تیزی کے ساتھ بحال ہو جائے گی۔ آسٹریلیا کی زیادہ تر ریاستیں ویکسین لگوا چکے مسافروں کے لیے قرنطینہ کی پابندی پہلے ہی ختم کر چکی ہیں۔ جاپانی محققین کا کہنا ہے کہ انہوں نے iPS یا مادر خلیوں کے ذریعے بننے والے دماغ کے اعصابی خلیوں کے جائزے سے وہ جینیاتی خصوصیات دریافت کر لی ہیں جو الزہائمر کے مرض کا باعث بن سکتی ہیں۔ کیوتو یونیورسٹی کے iPS خلیوں کے تحقیق و عملی استعمال کے مرکز کی ایک ٹیم نے پروفیسر انوئے ہاروہیسا کی زیر قیادت یہ تحقیق کی۔ باور کیا جاتا ہے کہ عمر رسیدہ افراد میں بھولنے کی بیماری کا سبب بننے والا الزہائمر کا مرض دماغ میں بتدریج غیر ضروری پروٹین کے جمع ہونے سے ہوتا ہے، لیکن پروٹین جمع ہونے کی مخصوص وجوہات زیادہ تر نامعلوم ہیں۔ تاہم موروثی وجوہات اور عمر کے علاوہ طرز زندگی کی عادتوں کو بھی اس کا سبب قرار دیا جاتا ہے۔ تحقیقی ٹیم نے الزہائمر کے 102 مریضوں میں iPS خلیوں سے دماغ کے اعصابی خلیے تیار کیے اور ان میں دیگر چیزوں کے علاوہ پروٹینز اور جینز کی کیفیتوں کا مطالعہ کیا۔ محققین کے مطابق انہوں نے جین میں معمولی تبدیلیوں کے 496 ایسے ملاب یا جوڑ دریافت کیے جن کا تعلق بے قاعدہ پروٹین سے تھا۔ انہوں نے 8 ایسی جینز بھی دریافت کی جو بے قاعدہ پروٹینز کی مقدار کو کنٹرول کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ الزہائمر کی بیماری لاحق ہو جانے میں مختلف عوامل اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور سامعین، آخر میں آج کی اہم خبریں ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے۔ جاپان کے شمالی پریفیکچر ہوکائیدو اور توہوکو کے شمال مشرقی علاقے میں پیر کی شام دیر گئے تیز ہواؤں اور شدید برف باری کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ منگل کی صبح تک ہوکائیدو میں 90 کلومیٹر فی گھنٹہ اور توہوکو میں 72 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی، جبکہ ہوکائیدو میں 126 کلومیٹر فی گھنٹہ اور توہوکو میں 108 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا کے جھکڑ چلیں گے۔ محکمہ موسمیات ہر طرف سفیدگی ہو جانے کے باعث حد نگاہ صفر ہونے جیسے حالات سے خبردار کر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پیر کے روز شام 5 بجے تک کے 3 گھنٹوں کے دوران ہوکائیدو کے کیپ ایریمو میں جھکڑوں کی رفتار 122 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسی عرصے کے دوران برف باری میں شدت آئی، جبکہ ہوکائیدو کے آساہیکاوا ہوائی اڈے پر 15 سینٹی میٹر اور نیگاتا پریفیکچر کے یوزاوا قصبے میں 11 سینٹی میٹر برف باری ہوئی۔ حکام نے ہوکائیدو، توہوکو اور نیگاتا پریفیکچر میں طوفان کی شدت تیزی کے ساتھ بڑھنے سے محتاط رہنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئی۔